وَأَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ. اور اتنی دیر تک اللہ دولت مند کو اپنے سامنے سے نہیں ہٹنے دے گا جب تک یہ نہیں پوچھے گا کہ یہ مال کمایا کہاں سے تھا. غریب کا خون تو نہیں نچوڑا تھا، رشوت تو نہیں لی تھی، جھوٹی قسموں سے سودا تو نہیں بیچا تھا، ذخیرہ اندوزی تو نہیں کی تھی، کسی کا حق کا مال تو نہیں کیا تھا. اللہ پوچھے گا تو نے یہ مال کیسے کمایا، اس کے ذرائع کیا تھے. اگر ذرائع اچھے ہوئے تو بندہ کہے گا مالک میں نے ان ہاتھوں سے مزدوری کی ہے. حضور فرماتے ہیں القاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کمائی کرنے والا اللہ کا محبوب ہے. اگر ذرائع ٹھیک ہوئے تو کہے گا مالک میں نے تجارت کی ہے. حضور فرماتے ہیں التاجر الصدوق مع الانبیاء یوم القیامہ، قیامت کے دن سچا تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. پھر چوتھا سوال وفیما انفقہ، صرف کمانا ہی کام نہیں ہے، خرچ کہاں کیا. اللہ تللو میں تو نہیں اجاڑا. آج بڑی ڈھینگ ماری جاتی ہے میں 10 لاکھ روپیہ مری خرچ کرایا، میں نے بیٹے کی شادی کی ہے 5 لاکھ کی آتش بازی کر دی، اتنے پیسے میں نے الیکشن پہ لگا دی، اتنے پیسے میں نے فلاں جگہ خرچ کر دی، یہ میرے کوٹھی کا گیٹ دیکھو یہ 10 لاکھ روپے کا بنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقولو اہلکت مالا لبدا، سورۃ البلد ہے، کہتا ہے میں نے بڑا مال خرچ کیا، میں نے یہاں لگا دیا، میں نے یہاں لگا دیا، اور گمان کرتا ہے کہ میرے اوپر کسی کا بس نہیں چل سکتا. اللہ فرماتا ہے کہ کوئی نظر تجھے دیکھ رہی ہے، تیرا سارا حساب لکھا جا رہا ہے. اور انسان اگر تو خود دیکھتا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، ہم نے تجھے آنکھیں نہیں دی، ہم نے تجھے ہونٹ اور زبان نہیں دیے، تو کبھی دیکھتا. تو نے مال اتنا لگا دیا آتش بازی پر، 5 لاکھ روپے کے تو نے اپنے بیٹے کی شادی پہ آتش بازی کی ہے. تیری گلی کے دوسرے کونے پر بیوہ کی یتیم بچیاں گھر کی دہلیز پہ بوڑھی ہو رہی ہیں، تجھے وہ نظر نہ آئے. تو نے 10 لاکھ روپے جو ہے وہ خرچ کر دیا ہے جا کے مری میں، اور اس پہ ڈھینگے مارتا پھرتا ہے. تجھے نانے شبینہ کو ترستے ہوئے لوگ نظر نہ آئے، تجھے ہوٹل کے پچھواڑے میں سر جھکا کے لائن میں لگے ہوئے لوگ نظر نہ آئے جو روٹی کے ٹکڑے کے لیے وہاں کھڑے ہیں. تمہیں گھروں میں برتن مانجتی ہوئی عورتیں نظر نہ آئی، تجھ کو یتیم لاچار دکھی مجبور مساکین اراملہ یہ نظر نہ آئے. تجھے عید کے دن بھی پاپڑ بیچتے بچے نظر نہ آئے. تو نے معصوم بچوں کو بسوں میں کنڈکٹروں کے دھکے کھاتے ہوئے پانی بیچتے ہوئے دیکھا اور تجھے اس کا خیال نہ آیا. تجھے عید کے دن بھی غبارے بیچتے ہوئے بچے نظر نہ آئے. تجھے ہسپتالوں کی لاوارث وارڈوں کے اندر دوائی کے لیے ترستے تڑپتے مریض نظر نہ آئے. اللہ نجعل لہ عینین، تجھے کسی نے نہیں بتایا تھا، ہم نے خود آنکھیں نہیں دی تمہیں. ولسانا وشفتین، تجھے زبان بھی دی تھی، چل خود نہیں کر سکتا کسی کو تو کہہ سکتا تھا، کسی کو تو توجہ دلا سکتا تھا. تجھے زبان دی ہے، 2 ہونٹ دیے، کیا مقصد ہے اس کا؟ تو نے برباد کر دیا. پوچھا جائے گا ان چیزوں کے بارے میں، سوال ہوگا تو نے مال کہاں خرچ کیا. عید کے دن کلیجہ پھٹتا ہے. ایک طرف ہم عید کی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں اور ایک طرف غریبوں کے بچے روٹ کے بیٹھے ہوتے ہیں. اتنے پیسے دو گے تو ہم گھر سے جائیں گے. بچے تو بچے ہوتے ہیں اور تو کھیلنے کو چاند بھی مانگ لیتے ہیں. وہ مجھے واقعہ نہیں بھولتا اس کرن نامی عورت کا جس نے اپنے مزدور باپ سے کانچ کی چوڑیاں مانگی تھی اور باپ نے اس کو چوڑیاں مہیا نہ کر سکا تو اگلے دن اخبار میں تصویر چھپی کہ وہ پھندے سے جھول گئی اور وہ معصوم 7 سال کی بچی وہ خودکشی کر گئی کہ اس کے باپ نے اس کو کانچ کی چوڑیاں نہ لے سکی، وہ کانچ کی چوڑیاں لے کر نہ دے سکا. خودکشی بڑی بری بات ہے، لیکن اس پہلو پہ غور کرو کہ اس کا باپ اس کی ننھی سی آرزو پوری نہ کر سکا. اس کی ماں کا کلیجہ کتنا پھٹتا ہوگا کہ نہیں ہوگا. کوٹھیوں میں رہنے والوں غریبوں کی جھونپڑیوں کو بھی دیکھو، بڑے بڑی کاروں میں گھومنے والوں ان پیدل چلتے لوگوں کے دکھوں کو بھی سمجھو، اپنے گھروں میں گھی کے چراغ جلانے والوں ان لوگوں کو بھی دیکھو جو نان شبینہ کو ترستے ہیں. رات کو جن کے گھر میں چولہا روشن نہیں ہوتا. 7-8 سال قبل میں ایک دن بازار گیا، چھوٹی عید کا دن تھا، میرے ساتھ میرا بھائی بھی تھا. تو میں نے کہا کہ گھر جا رہے ہیں چلو کوئی چیز لے جائیں، آج عید کا دن ہے. تو مچھلی بازار میں چلے گئے تو میں نے وہاں ایک عجیب منظر دیکھا جو آج تک مجھے بھول نہیں سکا.
ہم نے اسے کہا کہ ہمیں مچھلی دے دے، تو وہ مچھلی کو صاف کر کے جب اس کو کاٹنے لگا تو اس کا سر ایک بالٹی میں ڈال دیا، اور اس کی پیچھے دم اس نے تھوڑی سی زیادہ کاٹی، اور تھوڑا سا گوشت بھی اس کے ساتھ چلا گیا، وہ بھی بالٹی میں ڈال دیا۔ اس طرح جو بھی وہ مچھلی تیار کرتا تو سر اور دم بالٹی میں ڈالتا چلا جاتا، باقی اس کا جو بھی اس سے غلاظت اور جو کچھ بھی اس سے جو ہے وہ جھڑتا وہ نیچے پھینکتا چلا جاتا۔ تجسس تھا کہ یہ بالٹی میں کیوں ڈال رہا ہے۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان آیا پیچھے سے، اس نے اس کو 10 روپے دیے، اور اس نے اس بالٹی میں ہاتھ ڈالا اور چند مچھلی کے سر اور چند اس کی دمبے نکال کر کے ایک شاپر میں ڈال کے اس کو دے دی۔ حیران سا ہو گیا کہ اس نے یہ کیا کر دیا۔ خیال تھا کہ شاید یہ کوئی نوجوان سا ہے، شاید کوئی کبوتروں کو ڈالتا ہوگا، کوئی ایسا معاملہ ہوگا، اس کا کوئی کبوتر کی غذا بناتا ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ تجسس بڑھتا گیا، مجھ سے نہ رہا گیا، میں اس کے پیچھے چلا گیا۔ میں نے کہا کہ نوجوان اس کو کیا کرے گا؟ اس کی نظریں تھوڑی سی جھکیں اور مجھے کہنے لگا اس کا شوربہ بناؤں گا، اور مچھلی کا مزہ مل جاتا ہے اس سے۔ صاحبوں میں عید کے دن کی بات سنا رہا ہوں، اور اس ملک کی بات سنا رہا ہوں۔ جب اس ملک کے اندر لوگ ایسی زندگی عید کے دن بھی گزاریں گے تو پھر وہ پاک سرزمین شاد باد کا نعرہ تو نہیں لگائیں گے، وہ تو حکمرانوں کے گریبان نوچنے کو آئیں گے، وہ تو امیروں کے گھر دیکھ کے خوش نہیں ہوں گے، وہ تو کہیں گے ان محلات کو آگ لگ جائے، جو ہم غریبوں کے لیے نان شبینہ بھی میسر نہیں ہے۔ یہ میں بات جو ہے وہ اپنے معاشرے کا دکھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ قیامت کے دن اتنی دیر تک کسی شخص کو اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک یہ پوچھ نہیں لے گا کہ وفیما انفقہ، یہ مال تو نے کہاں خرچ کیا ہے۔